السلام علیکم فرسٹ ایئر. آج ہم نئے ٹاپک کا شروعات کرتے ہیں. ہمارے نیا ٹاپک ہے انتظام خانہ داری. یہ چیپٹر جب آپ کا بچوں کی نشوونما کے بعد جو آپ کا سیکنڈ باب آ رہا ہے وہ انتظام خانہ داری کی ہے. تو میرے اسکرین پہ آپ کو ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے. آپ اس کو ڈیفینیشن کو اپنے پاس کہیں لکھ لیں, اپنی کتاب پہ لکھ لیں. انتظام خانہ داری ایک ایسا ذہنی عمل ہے جس کے لیے احتیاطی عمل, تنقیدی جائزہ اور منصوبہ بندی درکار ہے تاکہ ان وسائل ذرائع جس میں توانائی, قوت, دلچسپیوں کا قابلیت, علم اور معلومات کا رجحان, رویہ, رفاہی صلاحیتیں اور مادی اشیاء کا استعمال سے خاندانی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. اس کو میں الیبریٹ اس چیپٹر کے اینڈ میں کروں گی. ٹھیک ہے, اس چیپٹر کا نچوڑ ہے یہ ڈیفینیشن. تو ابھی آپ اس کو صرف نوٹ ڈاؤن کریں اور چیپٹر اینڈ میں ہم اس کو الیبریٹ جب یہ ہم پڑھ لیں گے تو یہ ڈیفینیشن اس وقت کلیئر ہوگی. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ والا صفحہ اس کو بے شک چھوڑ دیں. یہ جو صفحہ ہے یہ ڈیفینیشن میں نے آپ کو لکھوا دی ہے وہ بہت ہے. اب یہاں پہ آ جائیں انصرامی عمل. انصرامی عمل کیا ہے؟ انصرامی عمل میں تین چیزیں آتی ہیں. انصرامی عمل وہ چکر ہے جس کے اوپر ہمارا انتظام خانہ داری چلتا ہے, جس کے اوپر ہمارا کوئی بھی کام انصرامی عمل کے اوپر چلتا ہے. اگر اگزامپل میں دوں یہاں پہ, تو سب سے پہلے ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کرتے ہیں منصوبہ بندی. منصوبہ بندی کیا ہے؟ کسی چیز کو منصوبہ کرنا. ہم اگزامپل دے, اگر ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شاپنگ میں سب سے پہلے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو جیسے کہ ہم اگر شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک لسٹ بناتے ہیں, شاپنگ کی لسٹ بناتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ منصوبہ بندی. اس کے بعد آتے ہیں انضباط اور عمل. ہم نے شاپنگ کرنے گئے ہیں, میں نے کوئی اگزامپل دی ہے کہ منصوبہ بندی کی ہم نے. اب انضباط اور عمل کیا ہے؟ ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جب منصوبہ بندی کر کے ہم نے جو اپلائی کیے, ہم جو بازار گئے, ہم نے چیزیں خریدیں ہیں, وہ کیا ہے؟ انضباط اور عمل. اب تیسری چیز کیا آتی ہے؟ تنقیدی جائزہ. ہم جب گھر آئے ہیں, ہم نے وہ چیزیں استعمال کی ہیں, مہینے کے آخر میں چلا جی ہمارے ٹیشو کم پڑ گئے تھے, یا ہماری دال کم پڑ گئی تھی, ہمارے چاول کم پڑ گئے تھے, تو وہ کیا ہے؟ تنقیدی جائزہ. ہم نے اپنی لسٹ کا تنقیدی جائزہ لیا, یا ہم نے اپنے کام کا تنقیدی جائزہ لیا, اور ہم نے یہ رزلٹ لگایا کہ ہم نے اگلے مہینے 1 کلو یا 2 کلو فلانے چیز ہم نے زیادہ لانی تھی. مطلب اب ہم نے دوبارہ کیا کیا؟ ہم نے دوبارہ منصوبہ بندی کی. یہ ایک پورا چکر ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتا. ایک اور اگزامپل ادھر میں دوں. ہم کوئی بھی ایگزام یا ہم ٹیسٹ سے پہلے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں, ایگزام سے پہلے ہم کریں, ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیپٹر تیار کرنے ہیں. انضباط اور عمل کیا ہے؟ ہم نے وہ چیپٹر کو یاد کیا. تنقیدی جائزہ کیا ہے؟ ہم نے جا کے ٹیسٹ لیا, یا ہم نے اپنی سیلف ایویلیویشن کے لیے گھر میں ایک ٹیسٹ تیار کیا, ہم نے اس کو لیا. اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں یہ چیزیں یاد نہ ہوئی, ہم نے منصوبہ بندی دوبارہ کی. ہم نے اس منصوبہ بندی میں کیا ڈالا؟ ہم نے کہا کہ یہ چیپٹر ہم نے یہ ٹاپک دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے, دوبارہ سے منصوبہ بنایا, دوبارہ سے ٹائم سلاٹس بنائے کہ ہم نے اس ٹائم یہ کرنا ہے, پھر دوبارہ سے ہم نے اس پہ عمل کیا, دوبارہ سے ہم نے تنقیدی جائزہ لیا. یہ ایک پراپر پروسیس ہے. تو اس کو آپ نے یاد کر لینا, بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں 4 نمبر کا کویسچن آتا ہے کہ انصرامی عمل پہ نوٹ لکھیں. اگر 8 کو 4 میں ڈیوائڈ کیا جائے تو آپ نے یہ تینوں لکھنے. اس کے بعد ایک ڈائیگرام ہے, وہ میں آپ کو پکچر سینڈ کروں گی کہ اس کا سرکل کیسے بناتے ہیں. وہ میں پکچر سینڈ کر دوں گی. اس پکچر کو بھی آپ نے اس کے ساتھ لگا لینا ہے یا بنا لینا ہے جب آپ کو 4 نمبر کا نوٹ آئے گا. اس کے بعد ایک شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کہ منصوبہ بندی کیا ہے؟ منصوبہ بندی وہ ذہنی عمل ہے جس میں مقاصد کے مطابق تمام مراحل کی پیش بندی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگزامپل ہے کہ پیش بندی کی جاتی ہے. مثلاً آمدنی و اخراجات, وقت کو مختلف گھریلو کاموں میں تقسیم کرنے کا لائحہ عمل وغیرہ وغیرہ. کسی بھی چیز کو ارینجمنٹ جو ہے, یا کسی چیز کو کی پیش بندی جو ہے, وہ ہے منصوبہ بندی. منصوبہ بندی ابہام اور پیچیدگیوں سے پاک ہونی چاہیے اور پہلو کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے, اور ایک کاغذ پہ ترکی جائے گا. اب ہم جو مہینے کا سیلری جب آتی ہے نا, تنخواہ آتی ہے, ہم اس سے پہلے بھی جو بجٹ بناتے ہیں نا کہ ہم نے یہ پیسے یہاں خرچ کرنے ہیں, تو وہ بھی کیا ہے کہ منصوبہ بندی. ہم جو خرچہ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ انضباط اور عمل. اس کے بعد اینڈ پہ پیسے چھوڑ گئے ہیں, یا ہمارے پاس پیسے بچ گئے ہیں, یا اگلے ہماری کون سی ضروریات رہ گئی ہیں, تو وہ بھی ہے, وہ ہے تنقیدی جائزہ. ہم شادی پہ بھی جاتے ہیں نا, تو ہم منصوبہ بندی کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے کپڑے کون سے پہننے ہیں, یہ جیولری کون سی پہننی ہے. تو یہ سب چیزیں یہ زندگی کے ہر پہلو پہ یہ چکر چلتا ہے. پھر آتے ہیں انضباط اور عمل. انضباط اور عمل کیا ہے؟ انضباط اور عمل ہے, اب اکثر یہ بھی آتا ہے کہ انضباط اور عمل سے کیا مراد ہے. اب آپ نے یہاں پہ لکھنا کیسے ہے؟ یہ انصرامی عمل کا دوسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جب ایگزامینر کو اپنا آنسر دینا ہے تو اس طرح دینا ہے کہ جیسے آپ پہلی بار کویسچن کر رہے ہو اٹیمپٹ, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے انضباط اور عمل یہ انصرامی عمل کا
کا دوسرا چکر ہے، دوسرا مرحلہ ہے جس میں منصوبہ بندی کی کوئی تکمیل کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو جوائن کر دیا اور صرف ان اقدامات کو اپنایا جائے جن پر عمل درآمد بآسانی ہو سکے. اب پھر آپ نے یہ والی ڈیفینیشن لکھنی ہے. اسی طرح جب تنقیدی جائزہ کا ذکر آئے گا تو آپ نے کہنا ہے تنقیدی جائزہ انتظامی عمل کا تیسرا عمل ہے جس میں منصوبہ بندی کرنے کے بعد نتائج کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو ریلیٹ کر دیا. جب کویسچن آئے گا تو ریلیٹ کرنا. اگلا تھوڑا سا ٹاپک یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں آگے. یہ میرے خیال میں اتنا کلیئر ہو گیا ہوگا. نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھ سے کویسچن پوچھ سکتے ہیں، چاہے میری پرسنل ونڈو میں پوچھیں. اگلا ہمارا آتا ہے اقتدار. اقتدار ہے قدر جس کے معنی ہے فوقیت. اقتدار کیا ہے؟ آپ کی خواہش، آپ کا اندازہ. میں نے جو کام کرنا ہے، جیسے کہ میں نے اگر پڑھنا ہے تو میری اگر خواہش ہوگی تو میں پڑھ سکوں گا. میں نے اگر ہومینومکس کا سبجیکٹ پڑھنا ہے تو میری خواہش ہے تو میں اس کو لرن کر سکوں گا. اگر میری خواہش نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ میں کلاس میں ڈم بیٹھا ہوں گا، کلاس میں ٹیچر کو دیکھ رہا ہوں گا پر میرا دماغ بند ہوگا. یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کی خواہش ہے تو آپ اس چیز کو تکمیل پہ لے کر جاتے ہو. آپ کو کسی مقصد کے حصول کے لیے اس چیز کی خواہش کرنے پڑتی ہے. میں نے شادی پہ اچھا لگنا ہے تو آپ کی خواہش ہوگی تو آپ اچھے لگو گے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی چیز میں اپنی ایکٹیو پارٹیسپینسی اس وقت دکھاؤ گے جب آپ اس چیز کی خواہش مند ہو گے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام جو آپ اپنے دل سے کر رہے ہیں وہ ہے اقتدار. اقتدار جمع ہے قدر یا مقدار کی، یعنی اہمیت یا فوقیت. مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے گھر میں تعلیم سب سے اہم قدر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں تمام افراد تعلیم کو دوسری تمام تعمیری چیزوں پر فوقیت دے رہے ہیں. اس کے حصول پر زیادہ وقت خرچ کریں گے. مطلب جو چیز کی خواہش ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ اس پہ ایکسپینڈیچر کرو گے. آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، آپ کا مالی معاشی، آپ کا ذہنی، آپ کا جسمانی. ورنہ عموماً ہوتا ہے جس کام کو دل نہیں کرتا نا تو آپ کے جسم میں بھی درد ہوتا ہے، آپ اکتا جاتے ہو اس سے. تو یہاں پہ اگزامپل ایک دی ہوئی ہے کہ اگر تعلیم آپ کا اقتدار ہے، اگر آپ کی فیملی کی خواہش ہے یا آپ کی فیملی میں ایک مین چیز رکھ رہی ہے تو آپ اس میں ایکسپینڈیچر بھی زیادہ کرو گے. لباس کی سادگی ایک قدر ہے، ایک خواہش ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد شرم و حیا ایک قدر ہے. وطن سے محبت ایک قدر ہے، ایک خواہش ہے. پاکستان سے محبت نہیں ہے تو یہ جو سارے کرپشن آپ کرو گے، آپ سارا کچھ خراب کرو گے. بیسیکلی آپ کے ذمہ میں محبت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے برقع کیا ہوا ہے لیکن آپ کے اندر شرم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر قدر نہیں ہے. تو شرم و حیا ایک قدر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اتنا کلیئر ہو گیا کہ اگر ہم نے نقاب کہتے ہیں نا، اے نقاب کرنے والی تیری نقاب کا کیا فائدہ، آنکھیں تو چھپا رکھی ہیں پر منہ تو چھپا رکھا ہے پر آنکھوں کا وہ اس طرح ایک پورا ایک شعر ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا یہی مفہوم ہے کہ آنکھیں تو تیری بول رہی ہیں، مطلب آنکھوں سے تو اشارے کر رہی ہے اور ویسے تو نقاب کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ آتا ہے کہ اس بیسیکلی یہ اب میں کہتی ہوں کہ میں نقاب نہیں کرتی، میں ہر طرح کا فیشن بھی کرتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری باڈی لینگویج کیسی ہے کہ میں ٹھمک کر نہیں چلتی، میری آنکھیں ادائیں نہیں مار رہی. اس کا مطلب کہ شرم و حیا میرے اندر سے ہے. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کی انر ڈرائیو ہے، جو انر ہے وہ آپ کا قدر ہے. آج ہم اتنا کریں گے، کل ہم قدر کو کنٹینیو کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سکورنگ ہے. اور آگے قدر کی یہ قدر کے معنی ہے اور آگے تعریف بھی ہم پڑھیں گے. تو قدر کی معنی اور تعریف 2 نمبر میں دونوں لکھنی ہوتا ہے، ساتھ ایک ایگزامپل بھی دینی ہوتی ہے. اوکے بیٹے، اللہ حافظ. آپ لوگ اپنے کام کو کنٹینیو رکھیں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹیکل سکھاؤں گی. اللہ حافظ.